بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہم آئے ہیں تو دوبارہ واپس جانا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، اور ہمارے مالوں کا انجام تو ہر حال ہمارے سامنے آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بعض ایسے کام ہم جو لوگ دنیا میں کر بیٹھتے ہیں جس کی سزا ہمیں دنیا میں دی جائے گی اور آخرت میں بھی دی جائے گی۔ آج ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں، وہ بھی ایسے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ ہم شیطانی کو کچھ کر رہے ہیں، ہم شیطانی کام زیادہ کر رہے ہیں۔ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، مگر جس کام سے مسلمانوں کو روکا گیا وہی کام جو شیطان کو پسند ہے وہ ہم خوشی سے اور اعلیٰ شان و شوکت سے کر رہے ہیں، اور ہمیں کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ افسوس بھی کیسے ہو، کیونکہ ہم لوگ خود شیطان بن گئے ہیں۔ یاد رکھو اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ شیطان کا ساتھ دیں گے، شیطانی کام کریں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ قیامت والے دن شیطان کو اوندے منہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کا ساتھ وہ سب لوگ دوزخ میں جائیں گے جو اس کے کہنے کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اے لوگو ذرا سوچو، یہ جو زندگی جی رہے ہیں یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں دنیا میں ہر پیاری پیاری نعمتوں سے نوازا۔ سب سے بڑی نعمت ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں، چلنے کے لیے پاؤں، سننے کے لیے کان، اچھا سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ دیا۔ یعنی پوری زندگی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہم اس کی رحمت کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ہم شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ بھی لوگ ہیں جن کے پاؤں نہیں ہوتے، آنکھیں نہیں ہوتی، کوئی بیچارہ معذور محتاج، کہتے ہیں اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے، اوپر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین دماغ عطا کیا، اسے استعمال کرو۔ سوچو اس دماغ کی وجہ سے انسان اتنی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے جانتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہو کر یہ نہیں سمجھ سکے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور ہمارے دین کی وجہ سے دوسرے لوگ ہمارے دین کے بتائے ہوئے احکام کے طریقے اختیار کر کے اپنے کام کر رہے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہو کر اپنے احکام کو بھول گئے ہیں اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے طریقے خوشی سے اپنا رہے ہیں، اور ہم بہت خوش ہیں۔ یہ کیسی خوشی ہے جو ہم اپنے دین سے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اصلاح کے لیے اپنی کتابیں اتاری، قرآن میں پاک اتارا تاکہ ہم اسے پڑھیں اور سیدھے راست پر آئیں اور اپنی زندگی گزاریں۔ چاہے ساری رات ہم جا کر گزار دیں، ہمیں نیند نہیں آئے گی، مگر ٹک ٹاک بنانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ڈرامہ، فلم، گیمز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، مگر دین کے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو اے ایمان والو، آج تمہارے پاس دینے کے لیے کام کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو کل بھی آتی ہے۔ وہ کل کیسی ہوگی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج دنیا کے حالات کیسے جا رہے ہیں سوچو، ہر گھر کی کیا کہانی ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں، بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، نشے کے عادی ہو گئے ہیں، چوری عام ہے، ملاوٹ عام ہے، جھوٹ عام ہے، عورتوں اور بچیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، حرام کی کمائی عام ہے، سود عام ہے، لالچ ہرس عام ہے، لڑائی جھگڑے عام ہے، گالیاں گلوچ عام ہے۔ یعنی کہ یہ سب کیا ہے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ ہم میں سے ہی ہیں۔ وہ مسلمان جو یہ کام کر رہے ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جتنے برے کام ہو رہے ہیں ہمارے اسلام میں نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ سب شیطانی کام ہیں جو شیطان لوگوں سے کرواتا ہے۔ یاد رکھو اے انسانوں، چند دن کی زندگی کی سے پامال مت کر، تھوڑی کھاؤ مگر اپنی آخرت خراب مت کرو۔ اس طرح کام کرتے سے پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دیتا ہے، کیونکہ ہر روزی تمہاری قسمت میں لکھ دی جاتی ہے۔ اب یہ روزی حاصل کرنے کے لیے تم کون سا شعبہ اختیار کرو یہ تمہارے اوپر منحصر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو تو اچھے دین کے طریقے سے روزی کماؤ گے، اور اپنی اولاد کو کھلانے پر شکر ادا کرنے
طریقے بتاؤ گے اسی طریقے سے تمہاری روزی کو بڑھا دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو بندہ صبر و شکر کے ساتھ روزی کماتا ہے اور اپنی اولاد گھر والوں کو کھلاتا ہے، اس پر برکت ڈال دی جاتی ہے، دل سکون میں رہتا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔ ایسے سارے کاموں میں برکتیں ڈال دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یقین کے ساتھ راستہ تمہارے سامنے ہے۔ برا کام کرتے وقت ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ جو میں برا کام کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو پتہ ہے میں جھوٹ بول کر پیسے کما رہا ہوں، ملاوٹ کرنے والے کو پتہ ہے کہ یہ کام برا ہے، چوری کرنے والے کو پتہ ہے یہ کام غلط ہے، لڑکیوں بچیوں سے زیادتی کرنے والوں کو، دھوکے سے لالچ کرنے والوں کو، حسد کرنے والوں کو، یہ سب کام عام ہو گئے ہیں۔ آج ہم دین کے کاموں کو بھول گئے ہیں۔ اے لوگوں، سب کو پتہ ہے دین کے بعد رات آتی ہے، خوشی کے بعد غمی آتی ہے، بلندی کے ساتھ کھائی ہوتی ہے، کالے کے ساتھ گورا رنگ بھی ہوتا ہے، سکھ کے ساتھ دکھ بھی ہوتا ہے، غریبی کے ساتھ امیری ہے، زندگی کے بعد موت بھی آنی ہے اور یہ حقیقت ہے۔ آج ہمارے کاموں نے اس جگہ لا کھڑا کیا ہے جس پر ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر کیا فرق پڑتا ہے، اس نے کر لیا ہم کر لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ اے لوگوں، پھر تم لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس وقت تمہاری شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہیں جب تمہیں پتہ چلتا ہے، جب تم کہتے ہو میری طبیعت خراب ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو چیک کروا کر آتا ہوں۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو اندر ہی اندر کوئی خوف ڈرا رہا ہوتا ہے، ہائے کوئی بیماری نہ لگ جائے، مجھے کچھ ہو نہ جائے، پھر اور اندر ہی اندر دعا کرتے ہو کاش مجھے کوئی بیماری نہ ہو اور میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر تم لوگ بیماری سے بچ گئے برے کام کرنے کے باوجود تو سمجھو تمہیں ڈھیل مل گئی ہے۔ اگر اس ڈھیل کے دوران تم غلط کام چھوڑ دو گے، راہ راست پر آ جاؤ گے تو تمہاری خوش قسمتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی بیماری لگ گئی ہے، اس سے تمہارے گھر والوں کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اب یہ تمہاری آزمائش شروع ہو گئی کہ اب تم بیماری کی حالت میں اپنے رب سے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کیسے کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ انسانوں کو دنیا میں بھیجا، دماغ دیا، اعلیٰ ترین اس نے انسان کے لیے چند پرند، پہاڑ، دریا، درخت، وادیاں، گرمی، سردی، دنیا میں اپنا گھر، آگ، مٹی، ہوا، یہ سب چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ذات جس نے سب انسانوں کو پیدا کیا، 70 ماہ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس ذات نے ہمارے لیے کھانے کے لیے بے شمار چیزیں پیدا کی تاکہ ہم کھائیں، ہماری خوشی کے لیے، تاکہ ہم خوش ہو سکیں، دیکھنے کے لیے اتنے پیارے پیارے منظر بنائے تاکہ ہم خوش ہو سکیں، یعنی کہ اتنی آسائشیں دی کہ ہم گن نہیں سکتے۔ بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچو اے لوگوں، میرے رب کی بنائی ہوئی چیزوں کی جیسی کوئی ایک چیز بنا نہیں سکتے ہو۔ ایک انگور کا دانہ بنا کر دکھاؤ، کیا تم سے کوئی موت کو ٹال سکتے ہو؟ میرے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دعوے تو بہت کرتے ہو، ہم نے یہ کیا وہ کیا، دنیا چاند پر پہنچ گئی، دنیا نے اتنی ترقی کر لی کہ سنبھالے نہیں سنبھلتی۔ جس دماغ سے سوچ کر تم لوگ ساری پلاننگ کرتے ہو وہ دماغ اللہ پاک کا ہی بنایا ہوا ہے، اسی کے استعمال سب کام تم کرتے ہو، اسی ذات کے محتاج ہو، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، مگر برے کاموں کی ہمیں ڈیل ملتی ہے، کرتے جاؤ بالآخر کیا ملا کیا ملے گا سب کو پتہ ہے۔ انسان کی اصلاح کے لیے نبی، پیغمبر، رسول، ولی بھیجے اور آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین۔ انسانوں کی اصلاح کے لیے شروع سے لے کر آج تک 5 وقت مسجد میں اذان ہو رہی ہے، قرآن کا نزول ہوا، یہ سب کچھ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجے گئے۔ انسانوں کی اصلاح کے لیے شروع سے لے کر آج تک 5 وقت مسجد میں اذان ہو رہی ہے، قرآن کا نزول، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہی ہے تاکہ ہم سب ان کے بتائے ہوئے ایک کام پر چلے، اچھی زندگی گزاریں۔
اے لوگو یہ نہ کہنا کچھ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں، اس کے بعد تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، چہرے سیاہ لے کر تم لوگ اسی دنیا سے جاؤ گے، تمہیں کچھ کہنے اور سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ملے گی، تمہارے سامنے ہی ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو لوگ مرنے والے کا منہ دیکھتے ہیں، ذرا سوچو ہم لوگ اس وقت بھی ہمارے دل میں یہی چل رہا ہوتا ہے، دیکھیں اس کا منہ کیسا لگ رہا ہے، ذرا سوچو اب بھی ہماری یہی سوچ ہے اس کا چہرہ کیسا لگ رہا ہے۔ اگر چہرہ اچھا لگا تو دوسرے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں پیارا لگ رہا ہے، چہرہ اچھا نہیں لگا تو کہتے ہیں ہائے چہرہ کیسا لگ رہا ہے، ہائے ڈر لگ رہا ہے۔ کاش اس وقت یہ الفاظ بولنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو، تمہارا دل صاف ہے، اس وقت اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچو کل کو ہماری باری بھی آنی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، موت تو ہر برحق ہے، کیا اچھی بات ہو جائے اگر موت کا خاتمہ ایمان پر ہو، ہم اچھی شکل میں اپنے خدا کے سامنے پیش ہوں اور ہمارا پیارا خدا ہم سے خوش ہو اور ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ دیکھو اے انسانوں، کسی نے کسی کے کام نہیں آنا، اگر ہم کسی برے کام سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں سکون و ایمان لانا چاہتے ہیں تو خدا کا ذکر کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ کلمہ طیبہ سے پڑھنے سے دل مردہ پریشانیاں، گھروں میں تباہیاں جو ہو رہی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ذکر کا سہارا لو، کلمہ طیبہ کا ذکر کرو، رات کی تنہائی میں آدھا گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو اور کلمہ طیبہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔